الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والآخرة خير وأبقى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے والآخرۃ خیر وابقیٰ، اور آخرت بہتر بھی ہے اور ہمیشہ رہنے کی جگہ بھی ہے۔ تو آخرت کی نعمتیں دنیا کی نعمتوں کے مقابلے میں بہت بہتر، اور وہاں کی نعمتیں باقی رہنے والی، جوانی باقی رہے گی، زندگی باقی رہے گی۔ کل جو مضمون چلا تھا اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت صحبت کی وجہ سے حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے یہ مقام پایا تھا۔ تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موقع بموقع ان کی تربیت فرماتے، باتوں کو مثالوں سے سمجھاتے، کبھی اشاروں سے، کبھی مثالوں سے، کبھی عملاً کوئی اشارہ کر کے، حرکت کر کے، کبھی نقشے بتا کر، کبھی انگلیوں کے اشارے سے، کبھی چہرے کے اشارے سے، اس طریقے پر۔ آج ایک حدیث پاک آ رہی ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر، راستے میں بکری کے ایک عیبدار مردار بچے پر ہوا۔ ایک بکری کا بچہ مرا پڑا ہے، کان بہت چھوٹے یا کٹے ہوئے اور مردہ ہے۔ جانوروں کو آپ دیکھے ہوں گے، جب وہ خود مر جاتے ہیں تو وہ کیسا ہو جاتے ہیں، وہ ایسا، تو ان کے پیر اوپر کی طرف اڑ جاتے۔ راستوں میں دیکھتے نہیں، کتے وغیرہ ایکسیڈنٹ کی وجہ سے تو پیر اوپر ہو جاتے، بدن ان کا پھول جاتا، اور زیادہ عرصہ گزرے تو پھر پھٹ جاتا، اور بہت زیادہ تعفن، بدبو، سڑان پھیل جاتی۔ اب جب ایک بکری کا بچہ مرا پڑا ہے تو عام طور سے لوگ ایسی جگہوں سے بہت تیزی سے گزر جاتے، ناک بند کر کے، چہرہ پھیر کر کے، لیکن حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چیز کی حقیقت کو اور اس کی حقارت کو سمجھانے کے لیے وہیں رک گئے، اور حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ کو وہ اس کی طرف اشارہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کر رہے ہیں، تم میں سے کوئی ہے جو اس مرے ہوئے بکری کے بچے کو صرف 1 درہم میں خریدنا پسند کرے گا؟ 1 درہم کے بدلے لینے کے لیے کوئی تیار ہیں کیا؟ اسے مرا ہوا بکری کا بچہ، سڑا ہوا، بدبو آ رہی ہے، مردار پڑا ہے، 1 درہم میں کوئی لیں گے کیا؟ اب کون لے گا بولو؟ لے کر کیا کرے گا بولو؟ ایسے وقت بات شروع ہوئی تو کیا بولتے لوگ؟ چپکے دیے تو بھی نہ کوئی ہم نہ، تم لے جاؤ جی، ہے نہیں؟ پیسے دیکھو کیا جی لیتے سو، چپکے دیتے ہوئے ہم لیتے نہیں جی، جاؤ جی۔ تو ویسے ہی حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا،
ہم تو اس کو کسی قیمت پر بھی خریدنا پسند نہیں کریں گے. 1 درہم دینا کیا؟ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھانا چاہ رہے تھے تو آپ نے فرمایا قسم ہے خدا کی کہ دنیا اللہ کے نزدیک اس سے زیادہ ذلیل اور بے قیمت ہے جتنا ذلیل اور بے قیمتی تمہارے نزدیک یہ مردار بچہ ہے. دیکھو مثال سے اسی وقت پریکٹیکل طریقے پر سمجھا رہے اللہ. اب صحابہ رضی اللہ عنہ کے دل میں کیسے یہ چیز بیٹھے گی بولو؟ دنیا کی حقیقت کیا ہے، آخرت کی حقیقت کیا ہے، کیسے بیٹھے گی بولو؟ اللہ اکبر. تو اسی لیے حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ کی زندگیاں تکلف سے خالی تھی. زندگیوں میں کوئی تکلف نہیں، کوئی بناوٹ نہیں، دنیا کی ہرس نہیں. اور موٹی زبان میں جیسے بولتے ہیں بہت ہوشیاری نہیں کر کے، ویسا ہوشیاری نہیں، ہیرا پھیری جو آج کی زبان میں جس کو ہوشیاری بولتے ہیں. اللہ پاک فرماتے ہیں دنیا داروں کا حال تو یہ ہے یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون. دنیا کی چیزوں میں تو بہت ہوشیار، بہت دور تک سوچتے. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا لیکن وہم عن الآخرۃ ہم غافلون. آخرت کے سلسلے میں 1 نمبر کے مٹھوسا ہیں، سمجھتے نہیں کیا بھی. دنیا میں دیکھو تو اتنی ہوشیاری دکھاتے. آج کون کتنے کمپیوٹر بات آئے گی، کسے کتنا کیا کرتا ہے کہ انہیں اتنا ہوشیار سمجھ میں آتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہ ویسے نہیں تھے، بالکل حقیقت سے واقف تھے، لیکن دنیا کو حقیر سمجھتے تھے، اس لیے اس سلسلے میں کوئی ایسی بات نہیں تھی. اللہ. ورنہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ میں اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ میں ہمیشہ مقابلہ ہوتا نیکیوں کے سلسلے میں. ان سے میں آگے بڑھنا، ان سے میں آگے. بہرحال صدیق تو صدیق ہی تھے، اسی لیے صدیق اکبر بولتے. ابیوں کے بعد صدیق ان کا مرتبہ سب سے بڑا، اس میں بھی صدیق اکبر اللہ اکبر سب سے بڑے. نبیوں کے بعد سب سے بڑا مقام حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نیکی میں کیسے تمہیں آگے بڑھ جانا، کیا تمہیں بہت کوشش. ایک غزوے کے موقع پر اب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ لے کر آئے کیا گھر کا جو کچھ تھا وہ. اب ان کے پاس تھا کیا؟ ماں ہیچ نہ داریم غم ہیچ نہ داریم، ماں دستار نہ داریم غم پیش نہ داریم. کہتے ویسا ایک چور اللہ والے گھر میں گھسیا کرتے، کیا کہ دنیا کیا بھی ملا نہیں. واپس جانے لگا انہوں سے کمبل اٹھا کے باہر پھینک ڈالے کرتے. کیا کہتے جاتے جاتے خالی ہاتھ کے جانا، کیا تم لے بھی جانتے گھر میں وہاں پہ اتنا دھنڈلا ہے سوسے، اتنا دنیا سوسے، کیا بھی ملا نہیں. اللہ والے بھی دیکھو کیسے ہی دیکھو، اس کے اوپر بھی رحم کھا رہے ہیں، ترس کھا رہے. اللہ. ہمارے حضرت یہاں وشارم میں بڑے حضرت تھے، حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑی شخصیت، اللہ والے، بہت متقی پرہیزگار، تمل ناڈو کے امیر شریعت. ایک بار ان کے گھر سے چوری ہوگی، چور چرا لیا کرتے. انہیں بھی بہت کیا کریا ہے، لیکن اسے کیا بھی ویسا ملا نہیں ہے جیسا انہیں ایکسپیکٹ کریا تھا، سوچا تھا. بہرحال کیا کی ملا لے کے چلے گا. کیا لوگوں کو بڑا غصہ آیا. وہ غصے میں یہ وہ بولنے لگے. ایک جنے حضرت کے سامنے چاک بولے کرتے، کیسا رذیل چور رہیں گا، حضرت کے گھر میں آگو چورایا نا. حضرت بولے کرتے پھر کیا شریف رنگا، کیا چور رہے؟ چور کا تو رذیل ہی چور ہے، انہیں کیا چور شریف کیا رنگا، چور کا تو چور اچھے. اسے حضرت کیا بڑے حضرت کیا سو بھی برابر اچھے.
چرانے والا چراتا چیز، سمجھ گئے؟ ویسا اللہ. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اب پہلے عمر فاروق نے لائے، پوچھے کیا لائے، بولے تو اب جتنی چیزیں تھیں اس میں سے آدھی، پوری چیزوں میں سے آدھی کر کے وہ لے کر آئے. اب ظاہر بات ہے بہت چیزیں تھیں، کیا اب یقین ہو گیا میں جیت ڈالتا ہوں اس بار نہیں، کیا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پاس ہوتا تو نہیں رہیں گا جیتا. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ لائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سوال کرے ان سے، ان کو کیا لائے پوچھے، ان سے جو سوال کرے کیا چھوڑا ہے پوچھے، اللہ ہو. انہوں نے بولے کیا بھی چھوڑا نہیں، پورا لے کر آ گیا. بولے آہا، جو تھا پورا بھی. اب ایک انسان کے پاس 100 روپے ہی، اس میں انہیں 10 روپے دیا، کیا 10 روپے زیادہ ہیں. ایک انسان کے پاس 1 روپیہ ہے، انہیں وہ 1 روپیہ دے ڈالیا. اب کون بڑھ گئے؟ حالانکہ 10 روپے بڑھ کو دکھتے ہیں، لیکن 100 میں 10 دیے، 10واں حصہ. ان کے پاس 1 ہی تھا، 1 بھی دے ڈالے، اللہ اکبر، پورا دے ڈالے. دیکھو کیسی تربیت تھی، کیسی. اب ہم جا کے دکان میں چندہ پوچھے، چندہ لینے گئے، کیا 50 روپے لکھ لو گے تو تمہارے پاس کتنا ہے گھر کو پوچھے تو لاؤ جی جاؤ جی گھر کو، یہ بھی لے لگ واپس بھیج ڈالتا. دیے سوتا لے لگ جاؤ نہیں تو کتنا ہے تمہارے پاس، کتنا رکھیں گھر کو پوچھنے سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت کو سمجھا رہے تھے، تو اس لیے سوال ویسا کرے کیا چھوڑ کر آئے گھر کر. آہا، کیا بھی چھوڑیں گے، اللہ اور اس کے رسول کے نام کو چھوڑے تھے. تو ایسا حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ کا ایک جی مزاج بنا تھا، ایک طبیعت بنی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے اثر سے. اللہ اکبر. تو اس مثال میں جو ہے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی حقارت کو سمجھا رہے ہیں. تو اس طرح سے صحابہ رضی اللہ عنہ کے دلوں میں یہ بات بیٹھ جاتی تھی، راسخ ہو جاتی تھی. اب دوسرے طریقے سے سمجھا رہے ہیں. دیکھو دنیا آخرت جو ہے وہ سوکنوں کی طرح ہے. کیسا؟ سوکن کو تو کیا معلوم نہیں، وہ شریف لوگ آئیں ماشاءاللہ، ایک سے زیادہ کون بھی رکھے نہیں ماشاءاللہ. آج چپ کے تو ایشو مسلمان آگے تو 4 جوڑوں کو رکھ لیں، 3 طلاق دے ڈالتے ہی، اتنے بچے رکھ لیں کی ہے کہ نہیں. ان کو پوچھنا، تو بھرے مجمع میں پوچھ رہے، دیکھیں کون ماہی کا لال ہے، سو ہمیں بھی دیکھیں گے 4 رکھ لے کیس کرو. ایک کو پڑتا سو پہاڑی بس گئی، اب ایک کو رکھ لیا تو ہوگا. یہاں گئے تو انہیں بھوکو گتی، وہاں گئے تو انہیں بھوکو گتی، بیچ میں انہیں پینڈولم کی جگہ حلق رہتا. سمجھتے کیا؟ اللہ خود فرما دے وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ. اللہ بولتے تمہیں کتنا کرنا چاہے تم کر نہیں سکتے جی، یاد رکھو. سمجھتے کیا؟ ادھر بھی ادھر بھی بیلنس کرے تکا ہوگا، تمہارا حال ایک ہاتھ ہو جاتا. کیا ادھر گیا تو انہیں پھکنی اٹھاتی، انہیں گیا تو بیلن اٹھاتی. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، حضرت صدیقہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، ان کے دولت کے دبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. کیا ان کے یہاں رہتے ہوئے ایک ازواج مطہرات میں سے ایک کچھ دے کر بھیجے. اب جیسے رمضان میں گنجی آتی ہے، وہ کھوٹرا کہتی ہوئے کہتا ہے، وہ آئٹم وہاں سے آنے کی دیری، یہ دھپ کر کوئی دی تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ وہ گریا، گر کو ٹوٹیا. اللہ اکبر، کیسا رہیں گا؟ مطلب کیا؟ میرا حق میری باری، ہاں اس نے کو انہیں کو نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. تربیت دیکھو، بالکل خاموش ہو گئے. کیا صرف ایک جملہ فرمائے، تمہاری ماں کو غیرت آ گئی. غارت تمہاری ماں حضرت عائشہ کو غیرت آ گئی تچ. پھر جو چیز ٹوٹی تھی وہ سب چیزوں کو سمیٹے. پھر جو برتن آیا تھا اس کا بدلہ بھی دے کر بھیجے. اللہ، لیکن کچھ بھی نہیں بولے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے اب سامنے ذرا اتنے بیٹھیں گے
میرے کہنے پوچھتے اب ایک نکاح کرنا اگر سوچتا ہوں حضرت کیا بولتے گھر میں کیا بولتا ہوں یہ لاتا جھاڑتے تو سوچ دیکھ لگ رہتا ہوں میں کیا جواب دینا ہے کہ نہیں. اس لیے میں کسی سے جواب دیتا نہیں. اللہ خود بولتے تمہیں بیلنس نہیں کر سکتے اس لیے ایک طرف جھک جا کو دوسرے کو لٹکنے رکھ ڈال کو ایسا کر لک رونق کو. سمجھیے کیا بیان بھائی کا سنت خوش ہو جائیں گے دعا دیں گے بڑے اچھے حضرت رے واہ ہماری سائڈ کر لگو یہ اللہ ان کو اچھا رکھو ان کو سب سلامتی دیو بہت اچھے حضرت تھی کر کو. بہت بڑا مسئلہ. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی 2 بیویاں تھیں لیکن اتنا سنبھالتے تھے اللہ اکبر. 2 بیویوں کے لیے 2 تربوز لائے تو ایک ادھر ایک گھر کو ایک تربوز ایک گھر کو ویسا بھی دیتے نہیں کہ اتفاق سے یہ گھر کو گیا سو تربوز پھکا رہا گا تو پھکا کھانے وہی کیا میٹھا کھانے انہیں کیا کہیں گے سمجھتے. اس لیے 2 تربوزوں کو آدھا آدھا کر کر اس میں کا آدھا اس میں کا آدھا. آم کے 2 ٹوکرے لائے تو ایک ٹوکرا ادھر بھیج ڈالے ایک ٹوکرا ادھر بھیج ڈالے ویسا بھی نہیں کہ کھٹے کھانے میں ہوں سو میٹھے کھانے انہیں سو کھٹے آم پورا ادھر بھیج ڈالے سو. ٹوکرے کھول کر 2 بھی ملا کر اس میں سے آدھے اس میں سے آدھے اتنا سنبھالے حضرت سمجھ گئے اللہ اکبر. آخر میں بولے میں ایک بات بول جاتا ہوں کون بھی کر لیا لوگ کو سنبھال سکتے نہیں خیر کو یہ بھی بولا. خیر شریعت میں اجازت ہے وہ الگ بات ہے ضرورت ہے وہ الگ چیز ہے سب کے لیے ایک اصول نہیں ہے. عرب کا ایک معاشرہ ہے سمجھتے کیا. ہمارے دوست ایک ہمارے ساتھ پڑھے سو انہوں فارن کو جماعت میں گئے ایک ملک کو. وہ مولوی صاحب امام صاحب بلال جاتے ہیں ملاقات کو جاتے حضرت آؤ حضرت میرا گھر یہ گیا بلا لگ گئے یہ دیکھو میرے بچے ہی یہ گھر گیا مٹی کے گھراں چھوٹے چھوٹے بچے کھیل لو گھراں کیا بھی رہتا بھی نہیں کیا بھی نہیں. بھٹے بیجا ابال کو کھا لینا نترالو پنڈالو بولتے نہیں وہ ابال کھا لینا. کھانا ملیات کھاتے نہیں تو نہیں یہاں کیسا کہ 3 ٹائم بیٹھ کو اچھا بیٹھ کو تسلی سے یہ کھا رہے وہ کھا رہے. سحر میں آئٹم لائن سے خشکا خورما بھی دالچا بھی اس کے بعد پپڑ بھی اس کے بعد آخر میں دہی کھانا کھا کو موز کو آ فل اسٹاپ کرتے سوچ کو کھاتے وہ بھی بھوکا رہتا رہے کھا رہے دن پورا بھوکا رہتا ہے کو اماں بھی کھلاتے باوا بھی کھلاتے سب بھی کھلا کو اللہ اکبر. ہم لوگ حبشہ کو گئے نجاشی کی خبر پر 12 صحابہ رضی اللہ عنہ مدفون اس احاطے کے باہر آئے دیکھ کر ترس آ گیا. حبشہ کے لوگوں جو لوگ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ کو جگہ دیے سب سے پہلا ٹھکانہ دیے آج ان کی حالتیں ایسی ہیں ایک دم کچے مکانات تھے مٹی کے مکانات تھے. وہاں کے استنجے خانے کو ہم جا کر ہم استنجا نہیں کر سکے ایسی حالت ہے. گئے تو پورے آ گئے ہمارے پاس جو تھا کہ سامان سب اٹھا کر دے دیے. ترس کر گھر کی عورتیں آ جا رہی ہیں بچے آ جا رہے ہیں سمجھ گئے. تو بولنا یہ چاہ رہا تھا کہ ایک جگہ کا ایک معاشرہ ہوتا ہے. تو امام صاحب جو ہے انہوں بولے یہ میرا گھر ہے دعا کرو حضرت. پھر وہاں سے لے کر ابھی ذرا آگے بڑھے جاتے پھر حضرت یہ گھر ہے آؤ گھر کو. وہ مولوی صاحب بلا لگ گئے دعا کرو ایسا. اور ذرا آگے گئے تو پھر اور ایک گھر کو بلا لگ گئے یہ میرا گھر ہے تو انہوں وہاں کھڑ کے کہتے تمہارے کتنے گھر آئی بولو پہلے گھر کو سمجھ گئے. ویسا ایک جگہ کا معاشرہ الگ رہتا ہے اور وہ جگہ میں وہ بات چل جاتی سمجھ گئے کیا. ہمارے معاشرے میں غلط کام کر دینا تو اتنا برا سمجھ میں لیتے ہیں. ابا دوسرا نگاہ کر دینا تو اماں آگے وہ حال ہو جاتا. خیر بہرحال میں یہ سمجھانا چاہ رہا تھا کہ شوقن جو ہوتے ہیں کبھی بھی ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر سکتے سمجھتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا اور آخرت کو شوقن کی مثال دے کے سمجھا رہے ہیں. اس کو خوش کرنا چاہو گے تو وہ ناراض اس کو خوش کرنا چاہو گے تو یہ ناراض. اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں سنو
فرمایا، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دنیا کو اپنا محبوب و مطلوب بنائے گا وہ اپنی آخرت کا ضرر و نقصان کرے گا، اور جو کوئی آخرت کو محبوب بنائے گا وہ اپنی دنیا کا ضرور نقصان کرے گا۔ ایک چیز سمجھا رہے ہیں، ادھر توجہ دیں گے تو ادھر نقصان ہوتا ہوا نظر آئے گا تمہارے کو، ادھر توجہ دیں گے تو جب دنیا اور آخرت میں سے ایک کو محبوب بنانے سے دوسرے کا نقصان برداشت کرنا لازم اور ناگزیر ہے، تو عقل و دانش کا تقاضا یہی ہے کہ فنا ہونے والی دنیا کے مقابلے میں باقی رہنے والی آخرت کو اختیار کریں۔ ایسا سمجھ میں آتا، وجہ یہ ہے کہ جب یہ پوری طریقے سے اس طرف جھک جاتا، اب دیکھو دو لوگ ہیں نا، باہر ملکوں کو جاتے، پوچھے تو ہمیں اتنے پیسے دیکھو، ویزا لیا حضرت، اتنے ہزار کی ٹکٹ لیا حضرت، سب بھی قرض لے کے آئے حضرت۔ اب جا کر ایسا دنیا 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 کر کے وہاں کماتے ہیں، اللہ اکبر۔ حبیبی ملیشیا وغیرہ کو گیا، زندگیاں لوگوں کی گزر جاتی، وہ ہوٹلوں میں ایج کام کر کے، تمل ناڈو والوں کی ہوٹلیں ہیں، ہزاروں کی تعداد میں لوگ کام کرتے ہیں، کیا ایک بستی کے لوگ پورے ایک یجمان کے انڈر میں رہیں گے، وہ باری 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 انہوں آئے تو انہوں جائیں گے، انہوں آئے تو انہوں جائیں گے، شادی ہونے کی دیری چل جاتے، 3-4 سال کے بعد آتے، جب ایک بچہ ہو کر رہتا، کیا اب وہ بچہ ماں باپ کو دیکھے تو وحشت کرتا، نواز دیکھتا ہے کون کے آگے ہیں ہمارے گھر کو، اب 2 مہینے ایسا رہتا، اب اسے منا لگو، کھلا لگو، مانوس کر لگو، دھیرے 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 2 مہینے لگتے، اب انہیں کون کی ہمارے گھر کے کر کو سمجھتا بچہ، اور تب پھر نکل چل جاتا انہیں، پھر 3-4 سال کے بعد آتا، دوسرا بچہ رہتا، کیا ایسا چھوکو زندگی وہاں گزر جاتی، اس کے بعد واپس آتا، ہاتھ پیر کی طاقت سب ختم، لکھ 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 کر وہ رہتا، اب دیکھو تو بچہ کی شادی کا سلسلہ شروع ہوتا، زر بستیاں میں تو اللہ کی پناہ، ایک بچی کا تو اسے گھر بنا دینا، واہ، 4 بچیاں 5 بچیاں کا تو شرک مٹائیں گے، کولا پڑوائیں گے، இப்போ பாருங்க சம்பத்து சொல்லுங்க، ایک بچی ہوئی تو ایک گھر بنا دینا، اور ایک بچی ہوئی تو اور ایک گھر بنا دینا، 4 بچیاں 5 بچیاں کے تو 5 گھر باؤ بنا دینا، اللہ اکبر، کیسا رہیں گا بولو، சிரிக்கிறாங்களா கவலைப்படுறாங்களா கண்ணீர் வரணும் சிரிக்கிறாங்களா 5 گھر بنائے تو انسان کیا ہونا بولو گھر بنا کو بچی دینا سو وہ 900 آ کو یہ گھر میں رہ جاتا سو ابا اما باغ چھوڑا ہوتا یہاں آ کر رہ جاتا تمہیں خوش آتی تھی بھائی وہ بستی والا رہا اچھا نہیں لگا ہو گیا اب سنو ایک باپ کو 4-5 بچیاں رہی تو وہ بچی پیدا ہوئی سے دن سے چنے وجہ فکر کرنا اسے گھر بنانا پھر اسے گھر بنانا پھر اسے گھر بنانا پوری زندگی تو اس میں ہو گئی کیا وہاں رہ کو کمایا اب یہاں کو پورا کیا کرتا یہ کہ کام کر لگا آخر میں کام ختم ہوئے تک انہیں خبر میں لاتا جھاڑ لگ رہتا وہی سی عمر کو پہنچ جاتا اب کیا کریں ایسے بولا اللہ اپنے واسطے اپنی تیاری کیا کریں بولو ایسے ہزاروں لوگ سمجھ رہے ہیں تو کیا دنیا 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 کر کے کمائے بولا پوری جوانی کمائے سمجھ گئے پوری طاقت قوت اس میں خرچ کر دیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں سنو جو شخص کیا کرے دنیا کو اپنا محبوب و مطلوب بنائے گا وہ اپنی آخرت کا ضرور نقصان کرے گا اور جو کوئی آخرت کو محبوب بنائے گا وہ اپنی دنیا کا ضرور نقصان کرے گا اللہ اب انسان کو چاہیے جو ہاں دنیا میں ہم ہیں ہمارے لیے گھر بار ہے کاروبار ہے بیوی بچے ہیں سمجھتے ہیں اس کے لیے بیلنس کر کے ایک دم ایسا بھی نہیں کہ بالکل جو ہے وہ
گھر بار کو چھوڑ دے، کاروبار کو چھوڑ دے، یہ بھی طریقہ صحیح نہیں ہے، سمجھ گئے؟ اور بالکل کیا بھی پکڑا لیتے نہیں ہیں، پوچھ لیتے نہیں ہیں، کیا بھی ذمہ داری لیتے نہیں ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم۔ اللہ نے مردوں کو عورتوں پر فوقیت اور فضیلت دی ہے۔ اب یہ غالب ہے ان پر، مرد عورتوں پر غالب ہیں۔ اللہ نے ایک تو مرد کو جو ہے غلبہ دیا ہے اس وجہ سے، دوسری بات یہ ہے کہ وہ بما انفقوا من اموالهم، اپنا مال وہ خرچ کرتے ہیں۔ تو مال خرچ کرنا، کھانا دینا، ٹھکانہ دینا، یہ ذمہ داری ہے مرد کی۔ تو اس سلسلے میں بھی کیا ہے، اسی لیے شریعت توازن کو برقرار رکھتی ہے۔ فرمایا اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرنا صدقہ ہے۔ اللہ جیسے صدقہ 100 روپے دیے، اس کا جو ثواب ملتا ہے، گھر سے نکلتے ہوئے بیوی کو 100 روپے ہاتھ میں دیے، آج سودا لے لے، ترکاری لے لے، دودھ لے لے کر 100 روپے صدقہ کرنے کا ثواب ہے۔ سلام ہو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اب اگر کوئی ادھر توجہ نہیں دیتا ہے، سب خیر خیرات کرتا ہے، یہاں سے رکھو کہاں کی چندہ ہزاروں کلومیٹر کو بھیجتا ہے، کئی گرہ بھیجتا، گھر میں یہ حال ہے، پہلے جوروں کا دیکھ، بچوں کا دیکھ، بچے ایک دودھ کو پیسے دیتا نہیں ہے، وہاں چندہ بھیجتا، کئی طرح نام آنے کے واسطے چندے کی لسٹ میں کئی بھیجتا ہے، جورو بچوں کا حق مار کو کیا بھیجتا تو؟ اس لیے مسئلہ لکھے ہیں، کوئی شوہر بیوی بچے کا نفقہ نہیں دیتا ہے، طاقت رہنے کے باوجود اسے اٹھا جیل میں ڈالنا، مسئلہ لکھے ہیں، اس کو محبوس کر دینا، قید میں ڈال دینا۔ کیا چپکے کیا کر لگا گیا، انہیں گری پڑی تھی کیا، اسے لے لگا جا کو، ایسا یہ کرتا ہے، اس کا خرچہ دینا، نفقہ دینا، یہ واجب ہے تیرے اوپر، یہ تو شادی کہیں کرے تو اسلام کی تعلیمات ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ حدیث خود کتنی زبردست ہے، دیکھو، اہل و عیال پر خرچ کرنا صدقہ ہے، یہ کون بول سکتے ہیں، بولو اللہ کے اوپر، جبکہ اللہ قرآن و حدیث میں خرچ کرنے کے کتنے فضائل آئے ہیں، ان کی فہرست میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیوی بچوں پر خرچ کرنے کو بھی صدقہ بتا رہے ہیں۔ تو اس لیے ان کا حق ادا کرتے ہوئے اللہ نے دیا ہے تو خوب دو، اس میں کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ان کا حق ادا نہ ہو رہا ہو اور دوسری جگہ خرچ ہو رہا ہو، یہ شریعت کا مزاج نہیں ہے۔ تو اس لیے ان سب چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، یہی دین اسلام کی تعلیم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات پر عمل کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ بعض جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بریک لگاتے تھے، صحابہ رضی اللہ عنہ، یہ سب دینا چاہتا ہوں، نہیں اتنا دینے کی ضرورت نہیں، کم کرو، اچھا اتنا دینا چاہتا ہوں، نہیں اور کم کرو، ایسے ہی عبادات میں بھی بریک لگاتے تھے، اتنا نہیں اتنا کرو بس، سمجھ رہے ہیں؟ تو اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، ایک دم جنگلوں میں جا کے چل بیٹھ جاؤ، سنیاسی ہنسا کا ہو جاؤ، ایسی تعلیم نہیں ہے۔ کامیاب زندگی حقوق اللہ اور حقوق العباد، سمجھ گئے؟ دونوں کو بیلنس کر کے چلنا، تو کتنی پیاری تعلیمات ہیں، سبحان اللہ۔ تو یہ دین اسلام ایک کامل مکمل دین ہے، اس میں دنیا اور آخرت کی کامیابی بالکل ایک دم عیاں ہے، ظاہر ہے، باہر ہے۔ ہاں، جو شخص چلے گا، جو شخص عمل کرے گا، وہ دنیا اور آخرت کی کامیابی کو حاصل کرے گا۔ تو اس لیے بجائے ہم جو ہے پیپراں پڑھ لگو، بیکار کی چیزیں پڑھ لگو، سوشل میڈیا میں آتے سو بکواساں پڑھ لگو رہنے کا، ہم کیا کریں؟ قرآن و حدیث کی تعلیمات کو حاصل کریں، ان چیزوں کو پڑھیں، سمجھتے ہیں؟ صبح اٹھتے ہی جا کر تلاوت کرتے، کس کی؟ دین تندی گتے، ابھی کس کی؟ دین منی گتے، دین سڈر گتے، نکیرل گتے، نہیں تو آندھرا میں ای ناڑو گتے، ابھی وہ جھاڑو، ابھی کیا ہے؟ تو ابھی کیا جی ہے؟ کیا آگے کی نام آئی؟ صبح اٹھتے ہی وہ کیا دیکھنا جاگو،
اللہ اکبر، خرافات، غلاظت، سب چیزیں بھری رہتی، ادھر چوری، ادھر ڈکیتی، ادھر عصمت دری، ادھر یہ ادھر وہ. یہ کیا پڑھنا صبح صبح اٹھتے ہی. ہاں، حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے زمانے میں ایک بڑے مفتی صاحب پیپر دیکھ لگتے تھے، پڑھ لکھے ہیں ایسا. حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ سوال کرتے ہیں، مفتی صاحب کیا دیکھ رہے ہو؟ دیکھو اللہ والے بھی تربیت کرتے. اشارہ تھا کہ سب کہیں کوئی ضرورت نہیں نہ کر کے وہ اشارہ ویسا پوچھنا نہیں سکا، بڑے مقام والے بڑے ہی نہ اہل علم ہی نہ کر کے کیا دیکھ رہے ہو کرو. ادھر بھی بڑے لوگوں کا جواب دیکھو. حضرت جی جھوٹ میں سچ کہاں دکھ رہا ہے وہ دیکھ رہا ہوں کہہ کہتے اللہ ہو. کہاں تو بھی سچی بات کہتی ہوئی دکھتی ہے کیا؟ سچی خبر کہتی ہوئی ہے کیا کرو؟ پورا جھوٹ کا پلندہ، غلاظتیں، خباثتیں، شرارتیں سب بھر کر رہتی ہیں. اللہ تعالی ہمیں اپنے پیارے کلام اور اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ختم خواجگاں کا عمل ہے، درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. حسبنا اللہ ونعم الوکیل، 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 حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی، 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 یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. یا باقی انت الباقی، 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 یا باقی انت الباقی. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. لا حول ولا قوة الا باللہ، 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 لا حول ولا قوة الا باللہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد
وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث. 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. والله ذو فضل على المؤمنين. 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. إنا لله وإنا إليه راجعون. 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. الله ولي الذين آمنوا. 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. والله ولي المؤمنين. 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ تعالیٰ اس کا ثواب ہمارے سلسلے کے اور دیگر سلسلوں کے مشائخ کو عطا فرمائے. ان تمام حضرات کو اپنے قرب کا اعلیٰ درجہ نصیب فرمائے اور ہم سب کو ان کے فیوض و برکات سے مستفید فرمائے. اب تھوڑی دیر کے لیے انشاءاللہ ہم سب مراقبہ کریں گے، اس کے بعد دعا ہوگی. آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں. دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے ہٹ کٹ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں. نیت یہ کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل سے گناہوں کی ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے اور دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ.
اللہ 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 Allah, 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 Allah. لا الہ الا اللہ سبحان ربی العلی العلی الوہاب. دعا فرما لے. اللہم لک الحمد ولک الشکر لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک فلک الحمد حتی ترضی. یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. اللہم صلی صلاة کاملة وسلم سلاما تاما علی سیدنا محمد الذی تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واعف عنا واعف عنا واغفر لنا واغفر لنا وارحمنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللہ پیارے اللہ، ہم ظاہر میں آپ کے بندے، حقیقت میں نہایت گندے. اللہ ہماری دل کی گندگی کو دور فرما. اللہ شرمندگی اور شرمندگی والے کاموں سے محفوظ فرما. اللہ برے دن سے، بری رات سے، بری بات سے، برے کام سے، برے انجام سے محفوظ فرما. اللہ ہم سب کے حق میں بہتری کے فیصلے فرما. اب تک کی ہماری نافرمانیوں کو، ناقدریوں کو، لاپرواہیوں کو، لایانی کو معاف فرما. اللہ آئندہ زندگی کو بہتر سے بہتر بنا دیجیے. اللہ ہم ہر دن قبر کے قریب جا رہے ہیں. اللہ ہمارے پاس کوئی تیاری نہیں ہے. اللہ ہمارے پاس کوئی سرمایہ سوائے ہمارے گناہوں کے نہیں ہے. اللہ گناہ پر گناہ بہت ہوئے ہیں. اللہ چھوٹے بھی بڑے بھی، جان کر بھی انجانے میں بھی. اللہ رات کے اندھیرے میں بھی، دن کے اچھالے میں بھی. اللہ جو یاد ہیں وہ بھی، جو کر کے بھول چکے ہیں وہ بھی. اللہ گناہ بہت ہے. اللہ آپ نے بہت معاف کیا ہے. اللہ پھر بھی معاف فرما دیجیے. اللہ معاف فرما دیجیے. اللہ آپ نے ستاری کا پردہ ڈال کر ہمارے گناہوں کو چھپایا ہے. اللہ ورنہ یہ پردہ ہٹ جاتا تو کوئی ہماری طرف دیکھنے والا نہیں ہوتا. اللہ ہمارے سلام کا جواب دینے والا نہیں ہوتا. اے ستار، آپ نے ستاری کا معاملہ کیا ہے. اللہ آپ کو آپ کی ذات غفاری کا واسطہ دے کر ہم اے اللہ یہ بھیک مانگتے ہیں. اللہ کہ آخرت میں بھی اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجیے. اللہ اگر اس دن ہمارے گناہ کھل گئے تو بڑی شرمندگی ہوگی. اللہ بڑی رسوائی ہوگی. اللہ سب کے سامنے بہت شرمندگی ہوگی. اللہ لوگ تو کہیں گے ہم ان کو بڑے نیک سمجھتے تھے، بڑے اچھے سمجھتے تھے، یہ سفید سفید کپڑے پہن کر اپنے کو نیک بتاتے تھے. اللہ اس دن کی رسوائی سے بچا لیجیے. اللہ شرمندگی سے بچا لیجیے. اللہ جہنم میں جانے کی طاقت بھی نہیں ہے. اے اللہ رسوائی کو برداشت کرنے کا حوصلہ بھی نہیں ہے. اپنے فضل و کرم سے آپ خود اللہ ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما دیجیے. غفاری کا پردہ ہمیں ڈال دیجیے. اللہ اپنے فضل سے ہمیں اے اللہ ہمارے انجام کو بہتر بنا دیجیے. اللہ ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرما لیجیے. اللہ ہمیں اپنی محبت عطا فرمائیے، آپ کا تعلق عطا فرمائیے. اللہ ہمارے یہاں آنے کو قبول فرمائیے. اللہ دور قریب سے بندے آئے ہیں. اللہ کوئی غرض نہیں ہے. اللہ معلوم نہیں کون کس حال میں ہے. اللہ کتنا دکھیارا ہے. اللہ کتنا غم کا مرا ہے. اللہ کتنا ٹوٹے دل والا ہے. اللہ آپ ٹوٹے ہوئے دلوں کے ساتھ رہتے ہیں. اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما دیجیے. اللہ کرم فرما دیجیے. اللہ معصوم بچے بھی روزے سے ہیں. اللہ قرآن کو بھی یاد کر رہے ہیں. اللہ یقیناً ان کو بھی بھوک لگتی ہوگی. اللہ
گھر بھی یاد آتا ہوگا اللہ، اللہ گھر کے کھانے بھی یاد آتے ہوں گے اللہ، اللہ رحم فرما دیجئے، کرم فرما دیجئے، فضل فرما دیجئے، ہماری ٹوٹی پھوٹی نیکیوں کو قبول فرما لیجئے اللہ۔ یہ چیزیں تو آپ کی بارگاہ میں پیش کیے جانے کے لائق نہیں ہیں اللہ، لیکن پھر بھی قبول فرما لیجئے اللہ۔ تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے اللہ، ہم سب کے حال میں رحم فرما دیجئے، کرم فرما دیجئے، فضل فرما دیجئے اللہ۔ بہت سے لوگ بیمار ہیں اللہ، صحت سلامتی عطا فرمائیے۔ بہت سے لوگ قرض دار ہیں اللہ، ادائیگی کی صورتیں پیدا فرما دیجئے اللہ۔ بہت سے لوگ بے روزگار ہیں اللہ، حلال روزی عطا فرمائیے۔ بہت سے لوگ پریشان حال ہیں اللہ، سب کی پریشانی کو دور فرمائیے۔ پورے عالم اسلام کی حفاظت فرمائیے، جان کی، مال کی، ایمان کی، اعمال کی، اخلاق کی، اقدار کی حفاظت فرمائیے۔ یتیموں کی، اسیروں کی، بیواؤں کی، معذوروں کی، مجبوروں کی مدد فرمائیے۔ مرحومین کی بخشش فرمائیے۔ امت مسلمہ کو نیک توفیق عطا فرمائیے اللہ۔ سب کو نیک بنائیے، ایک بنائیے، اچھے بنائیے اللہ، سچے بنائیے اللہ۔ اس ماہ مبارک کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائیے اللہ۔ پہلا عشرہ ختم ہونے کو ہے اللہ، اس کی پوری قدردانی کی توفیق عطا فرمائیے۔ بقیہ دنوں کو بھی پوری طریقے سے وصول کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ تلاوت کی حلاوت نصیب فرمائیے، مناجات کی لذت عطا فرمائیے، نمازوں کا خشوع و خضوع نصیب فرمائیے۔ اے اللہ کثرت سے مراقبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، آپ کا دھیان عطا فرمائیے، آپ کا خیال عطا فرمائیے، دوام ذکر کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ اپنی محبت عطا فرمائیے، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائیے اللہ۔ ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرمائیے اللہ۔ جو مانگا ہے عطا فرمائیے، جو مانگنے سے رہ گیا عطا فرمائیے۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمدللہ۔